السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسماعیل رودینی۔ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوا رہے ہیں جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر بھی رہ چکے ہیں، سردار فتح محمد حسین سے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سر کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہو آپ؟ خوش ہو؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ سردار صاحب، آپ اپنی ابتدائی سیاسی کیریئر کے متعلق ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل جان، بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے یہاں پہ، مجھے اعزاز بخشا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، اپنی سیاسی سفر جو میں نے شروع کیا تھا اس کا اظہار کر سکوں۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1985 میں جب الیکشن ہوئے، آزادان انڈیپینڈنٹ جو الیکشن تھے اس میں، تو اس وقت کوئٹہ چاغی کا ایک ہی حلقہ تھا۔ پورا کوئٹہ ڈسٹرکٹ، کوئٹہ سٹی، نوشکی ڈسٹرکٹ، چاغی ڈسٹرکٹ، یہ پورا ایک حلقہ تھا، اور پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی، حلقہ وائز جو اگر آپ وہ کریں تو یہ سب سے بڑا حلقہ تھا این اے کا، نیشنل اسمبلی کا۔ اور میں نے جب یہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا تو اس وقت میں نے الیکشن کی ابتدا کرنا جو چاہ رہا تھا وہ صوبائی اسمبلی سے کرنا چاہ رہا تھا۔ چاغی نوشکی اس زمانے میں ایک تھے، تو میں نے وہاں کے پیپر جمع کرا دیے، لیکن اسی دوران کوئٹہ کے تمام معتبرین اور شہری سب مل کے میرے پاس نوشکی آئے کہ بھائی ہر حال میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئٹہ چاغی سے الیکشن کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو نیشنل لیول پہ لے جائیں۔ تو ان کی خواہش پہ میں نے صوبائی اسمبلی میں بھی پیپر جمع کیے تھے، تو کوئٹہ چاغی کوئٹہ آ کے میں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ بھی پیپر جمع کرائے۔ اور یقیناً جو لوگ میرے پاس آئے تھے وہ اس میں سارے سب طبقہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں پشتون بھی تھے، بلوچ بھی تھے، پنجابی بھی تھے، اردو سپیکنگ، سندھی اور ہزارے، سارے مل کے۔ ان لوگوں نے جب مجھے لایا تھا ادھر، واقعی پریکٹیکلی ان لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ میرے ساتھ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئٹہ چاغی کو جس انداز میں سویپ کیا، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہسٹری بن چکی ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد جب میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا تو اس کی ضرورت میں نے محسوس کی کہ مجھے اب صوبائی اسمبلی سے دستبردار ہونا چاہیے۔ تو الیکشن سے 2 دن پہلے میں نے صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن میں لڑ رہا تھا، میں نے اپنے ریٹائرمنٹ کا وہاں سے اعلان کیا۔ تو اس طرح سے میرے سیاسی زندگی نیشنل لیول پہ آ گئی۔ اور یقیناً جب آپ اتنی محبت اور اتنے پیار سے لوگ جب آپ کو لیڈر اپنا چنتے ہیں، آپ کو ووٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن پہ ایک نقش بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگی ہے۔ اب آپ ملک کی خدمت کریں، صوبے کی خدمت کریں، حلقے کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد میں ظاہر ہے میرے ذہن میں ابھی بھی اس وقت کی یادیں تازہ ہیں۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے مجھے وہاں سے الیکٹ کرا ہے، میں سینیٹر بنا، لیکن چونکہ میرے ساتھ ایک وہ چیز لگ گئی ہے کہ میں پبلک پراپرٹی ہوں، اور پبلک نے مجھے لایا، یہ عزت اللہ نے مجھے ان کے ذریعے دی۔ تو آج بھی میرے ذہن پہ عوامی سوچ ہے، اور میں عوام کا ہی سوچتا ہوں اور اس ملک کا سوچتا ہوں۔ سردار صاحب، خصوصاً بلوچستان کی صورتحال پر آپ کی وسیع تجربہ ہے، ملک کی موجودہ حالت پر آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوچ، جو میری سوچ ہوتی ہے وہ ایک قومی سوچ ہے، ظاہر ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے باقی لوگ بھی اس پہ سوچنا چاہیے، اور پاکستان کی سطح پہ ہمیں بلوچستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان ایک ایسا ہمارا صوبہ ہے، ایک ایسا خطہ ہے ہمارا، جہاں پہ ایک تو بلوچستان کی آبادی بھلے کم ہے، بالکل کم ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن بلوچستان رقبے کے حوالے سے 44% ہے پاکستان کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کی انتہائی اہمیت ہے پاکستان میں۔ اگر ہم اس اہمیت کو سمجھ جائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں تو پاکستان ملکوں کو قرضہ دینا شروع کرے، لوگوں کو قرضہ دینا شروع کرے، ہر پاکستانی شیخ بن جائے، ہم اتنے امیر بن جائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوچ محدود ہے، اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ
بلوچستان ہے, یہ سندھ ہے, یہ پنجاب ہے, یہ KPK ہے, یہ آزاد کشمیر ہے. میرے خیال میں ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں اکانومی کے حوالے سے, ہر لحاظ سے ہم پاکستان کو مضبوط کریں, تو ہمیں پریکٹیکلی بلوچستان کی طرف توجہ دینا پڑے گا. بلوچستان کے لوگوں کو آپ اگر اپنا بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے کتنے لوگ ہیں, ہم کتنے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری دیکھیں, نیچرل ریسورسز آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیے, گیس آپ کے پاس ہے, گولڈ آپ کے پاس ہے. دنیا کی کون سی وہ معدنیات ہے جو بلوچستان میں موجود نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو ڈیپ سی گوادر پورٹ جو آپ کا اس وقت ہے, آپ پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کر سکتے ہیں. پاکستان کو چھوڑ دیں, پاکستان میں کتنی ترقی ہوگی اور کتنا پاکستان خوشحال ہوگا, پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک گوادر پورٹ سے ہم دنیا کے نقشے کو تبدیل کر سکتے ہیں, تو پھر بلوچستان یا پاکستان کا نقشہ آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائے گا. تیسری طرف اگر ہم آ جائیں اپنے لینڈ کی, ایگریکلچر لینڈ کی طرف, تو میرے خیال میں بلوچستان کا آبادی بھلے کم ہے لیکن پاکستان کا 44% ہے. اور اگر ہم ایگریکلچر میں انسینٹیو دیں لوگوں کو, ہم اگر بزنس میں انسینٹیو دیں اپنے لوگوں کو, ہم اگر مائننگ سائٹ پہ انسینٹیو دیں لوگوں کو, تو پورا پاکستان بلوچستان سے مستفید ہو سکتا ہے. پاکستان مستفید ہوگا ہی ہوگا. اور میرے خیال میں ایگریکلچر میں ہم اتنے خود کفیل ہو جائیں گے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑے گا, اور ایکسپورٹ سے ہی آپ کو فورن ایکسچینج آتا ہے. معدنیات جتنے بھی آپ ڈیولپ کریں گے ان کو, تو میرے خیال میں آپ کو فورن ایکسچینج آئے گا, آپ کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی کا مقصد بلوچستان نہیں ہے, بلوچستان کی ترقی کا مقصد پاکستان ہے. پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گے. ہم وقتی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ اب ہماری حالت کیا ہے, ہم وقتی طور پہ فیصلے کرتے ہیں کہ آج کے کسی کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کام کرو, وہ فوراً کر دیتا ہے اور اس کا آگے سے واہ واہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو فوراً اس نے کام کیا. ہماری یہ سوچ اپنی تبدیل کرنی پڑے گی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور ایٹمی طاقت کے ریفرنس سے آج پوری دنیا ہم پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. ہم سب سے پہلے اپنی خامیوں کو دور کریں, اپنے اندر ایک ملکی سوچ پیدا کریں, اور اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا, ہماری ملک کا کیا بنے گا. یہ لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے, کس کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اس سے ملک کو نقصان کے علاوہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میری تو خواہش یہی ہے کہ ہم اس سوچ پہ آ جائیں کہ اگر چائنا میں آپ دیکھ لیں کہ چائنا آج سے 20-25 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا, وہاں راشن کے لیے لوگ کام کرتے تھے, چاہے ان کے آرمی والے تھے, چاہے ان کے سیولین لوگ تھے, چاہے ان کے ایگریکلچر لینڈ والے تھے, چاہے وہ مزدور کار تھے, وہ سب ایک ہی کارڈ پہ اپنی زندگی گزارتے تھے اور گورنمنٹ کے لیے کام کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم دنیا کی ترقی میں ہم نے حصہ دار بننا ہے, ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے لوگوں کو انسینٹیو دیے, ایکسپورٹر کو الگ انسینٹیو دیے, امپورٹر کو الگ دیے, پروڈکشن جو پیداوار جو آپ کی گیس کی قیمت کم کر دی ان لوگوں نے, بجلی کی قیمت کم کر دی, فورن ایکسچینج جہاں سے جتنا زیادہ میکسیمم ان کے ملک میں آ سکتا تھا, آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہم پاکستان میں بھول جائیں اس بات کو کہ کل کس کے ساتھ کیا ہوا. آج ہم کو ایک عملی عہد کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے بلوچستان کا نام صرف بلوچستان نہیں ہے, بلوچستان کا نام پاکستان ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ایک راہ ان کو دکھانی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم سنسیئر ہو جائیں اپنے اس ملک کے ساتھ, تو ہمیں یہ ساری پرانی چیزیں چھوڑنی پڑے گی, نئے سرے سے ایک عہد کرنا پڑے گا, انسینٹیو دینا پڑے گا, اپنی ملک کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے بچانا ہوگا, احساس کمتری سے نکالنا ہوگا. اب تو ایک انسرٹنٹی ایسی پاکستان میں آ گئی ہے کہ لوگ سیاست سے بیزار ہو گئے ہیں. اس لیے بیزار ہو گئے ہیں کہ جی ایک آدمی 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے, اگلا 300 ووٹ لیتا ہے, پیسے دے کے وہ 1,300,000 ہو جاتے ہیں. تو یہ میں ایک سنگل سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سوچ سے ہمیں ہٹنا پڑے گا. ہمیں ایک ملکی سوچ پیدا کرنی پڑے گی اپنے اندر, تب جا کے ہم آئندہ بلوچستان کی ترقی بھی کر سکتے ہیں, ہم پاکستان کی ترقی بھی کر سکتے ہیں, ہم پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, ہم پاکستان کی دفاع کو مضبوط کر سکتے ہیں. صاحب ایک اور سوال ہے, ملک کی موجودہ حالت جیسے اپوزیشن اور حکومت کی رسا کشی جاری ہے, اس حوالے سے
سر دیکھیں میں تو اس چیز پہ نہیں جاتا ہوں کہ آج کی رسا کشی، یہ رسا کشی جو بھی ہو رہا ہے یہ چل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک بالکل نئی فریش سوچ کے ساتھ ہمیں آنا پڑے گا. ہمیں اپنے الیکشن کمیشن کو آزاد کرنا پڑے گا. ہماری عدلیہ ماشاءاللہ آزاد ہے الحمدللہ، ان کی بھی تعاون سے ہم بڑھ سکتے ہیں. ہمارے جو دوسرے طاقتور جو ہمارے حلقے ہیں ان کی سوچ، ہماری سوچ، عدلیہ کی سوچ، الیکشن کمیشن کی سوچ، ووٹر کی سوچ، لیڈر کی سوچ، سب کی اب ایک ہونی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کا ترقی کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج یہ ہے کل وہ دوسرا آئے گا تیسرا، باتیں یہی رہیں گی جو آج ہیں. اس سے مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے ملک کو کوئی ترقی ملے گی. اچھا، آپ کی بیانات اور سیاسی سرگرمیوں میں ایک نئی سیاسی سفر کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ درست ہے سردار صاحب؟ سر دیکھیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پہ میں نے سیاست جو کی ہے، میری سوچ، میری ہر چیز اپنے ووٹرز، اپنے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے ہے. اور میرا خیال میں اگر کل اپنے طور پہ اپنی دانش میں یہ بات کروں کہ ہماری ظاہر ہے آپ میکسیمم کیا بن سکتے ہیں، بلوچستان کا آدمی کیا بن سکتا ہے. اگر آپ بالکل میرٹ پہ چلے جائیں تو بلوچستان کا ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 14-15 MNA آپ کے بن سکتے ہیں، 10-20 آپ کے MPA بن سکتے ہیں. اس سے کچھ ہوگا نہیں. میری سوچ یہ ہے کہ MPA، سینیٹر، MNA بننے سے کوئی بہت بڑی ترقی تو نہیں ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے حالات، اپنے ارد گرد سیاسی ماحول کو دیکھ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا فرض پورا کرنا پڑے گا اپنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے ووٹ کیا، جو مجھے ووٹ کرتے ہیں. میں اپنا فرض نبھاؤں گا، بھلے مجھے کوئی ہرا دے یا مجھے وہ جیتنے دے، جتوائے نہیں، جیتنے دے. میری سوچ اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم نے ایک راہ اپنانی ہے، اور اس پہ بالکل ایک سیدھی لکیر کی طرح ہم اس پہ کام کریں. اور ہمارا لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہے، ہمارے ووٹرز کا ہم پہ اعتماد ہے. ان کو وہ راستہ دکھا دیں کہ اب ہمارا راستہ یہ ہو سکتا ہے یہ راستہ چھوٹا سا ہی ہو، لیکن اگر لوگوں کی سمجھ میں آ گیا اور باقی لوگوں کی سمجھ میں بھی بات آ گئی کہ واقعی ایک ایسے لوگ بھی دنیا میں، پاکستان میں موجود ہیں جو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، لوگوں کی جو رائے اس کا احترام کو آگے مزید با احترام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے 40 سال کا، 35 سال کا جو بھی ہے، اس کو اپنے دوستوں کو، اپنے امراؤں کو جو میرے ساتھی ہیں ان کو اکٹھا کروں اور ان کو ایک نیا پلیٹ فارم دیں کہ جی ہم تو بھلے ادھر 300 ووٹ والے کو ہرواتے ہیں یا جتواتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم اپنے ایک سیدھی لکیر کھینچ لیں کہ ہم نے پبلک کے ووٹ سے آگے آنا ہے، اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، اس صوبے کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. سردار فتح محمد حسنی کو پورا بلوچستان، خاص کر کے غریب لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کچھ عرصے سے آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز بالکل کم ہے، اور ہر علاقے والے چاہتے ہیں غریب لوگ، غریب طبقہ، کہ سردار صاحب آئے یہاں سے اپنا بندہ کھڑا کرے. تو اس حوالے سے جیسے پورے بلوچستان میں سوائے آپ نوش کے یا ڈال بندن تک محدود. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میری سوچ ہمیشہ پاکستان کی سوچ رہی ہے. میں جب بھی، میں MPA تو کبھی بھی نہیں آیا، لیکن MNA میں 3 دفعہ آیا ہوں، سینیٹر بھی میں 6 سال رہا ہوں. میری سوچ شروع سے یہی ہے کہ میں جب جہاں پہ بھی بیٹھا ہوں، پاکستان کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی شخص میرے پاس آ جائے اور اپنے مسئلے کا حل مجھ سے پوچھے، میری ہر ممکن خواہش اور کوشش یہی رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں، اس کو عزت دوں، اس کو احترام دوں، بلا تفریق کہ وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، آپ کا ووٹر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ایک پاکستانی ہے اور آپ کے پاس بحیثیت بڑے کے اپنی مسائل لے کے آتا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو سنوں، اس کو رسپیکٹ دوں اور اس کے کام کے لیے جد و جہد اور کوشش کروں. اب میں نے یہی راستہ سوچا ہے کہ میرے لیے اب یہی راستہ رہ گیا جو آپ بتا رہے کہ میں اپنے عام آدمی کے پاس چلا جاؤں، بھلے اس کا تعلق سندھ سے ہو، اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، بلوچستان سے ہو، بلوچستان کے کسی حصے سے ہو یا کہیں اور کسی اور صوبے سے ہو. تو میری سوچ اب یہی ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو اکٹھا کریں جو میرے فارمولے پہ میرے ساتھ چلیں، جو لوگوں کو عزت دیں، جو لوگوں کے لیے سوچیں. یہاں پہ اب ہو سکتا ہے اللہ کرے گا کوئی وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ کا ووٹ آپ کو ملے گا،
آپ کا کینڈیڈیٹ جس کو ووٹ ملے گا وہ جیتے گا تو اس کو جیتنے دیں گے. میں مایوس نہیں ہوں, میں اس پہ عمل پیرا ہوں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو دیکھیں, اگر ہم اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے, اپنے نوجوان جو بے روزگاری کا شکار ہیں, کیا بلوچستان میں نہیں پورے پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنے لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کرتے اور مہنگائی اپنے آخری اس پہ پہنچ چکا ہے, عروج پہ پہنچ چکا ہے, تو ایسی صورت میں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نوجوان طبقہ اگر بگڑ جائے اور خدا نہ خواستہ وہ غلط راستے پہ چلے جائیں, تو اس صورت میں ملک کا نقصان ہوگا, صوبے کا نقصان ہوگا, حلقے کا نقصان ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد بھلے دیر آئے درست آئے, اس پیٹرن پہ ہم کام کریں, اپنے صوبے کو اپنے ملک کو اس راستے پہ لے جائیں جہاں پہ ایک امید کی کرن پیدا ہو, جہاں پہ لوگ سمجھتے ہو کہ واقعی یہ جو گروپ ہے یا یہ پارٹی ہے یا یہ جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں یہ واقعی ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اچھے لوگ بھی آئیں گے اور سوچ بھی تبدیل ہوں گے, اور وہ یہی چاہیں گے کہ لوگوں کی جو رائے ہے اس کا احترام کیا جائے, لوگوں کا جو ووٹ ہے اس کے تقدس کو بحال کیا جائے, اور لوگوں کی جو خدمت ہے وہ اس کو ہم پامال نہ ہونے دیں, ہم لوگوں کی خدمت کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں پہ بھی موقع ملتا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کریں. اگر ہم اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کریں گے, ہمارے پاس پاکستان کے خزانے میں پیسے جمع ہوں گے, پاکستان کے نوجوان بے روزگاری سے بچ جائیں گے, پاکستان کے جو ایجوکیشنل جو آپ کے جتنے بھی ہیں ان میں ترقی ہوگی, آپ کے ہاسپٹل جتنے بھی ہیں ان میں ظاہر ہے پیسہ آئے گا تو سب کچھ ہوگا. تو میرا خیال میں ہمارے پاس وسائل اللہ نے ہمیں دی ہیں, اس کا استعمال اگر ہم کریں اور اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں, اور ایک بات کے ساتھ کہ ہم جب بھی آئیں گے اس حید کے ساتھ آئیں گے کہ ہم نے واقعی اس ملک اور اس قوم کی خدمت کرنی ہے. یہ تھے سردار فتح محمد حسنی صاحب جسے آپ سن رہے تھے. سردار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گا. ہمیں اجازت دیجیے, آپ کی ہوسٹ اسماعیل رودینی. اللہ حافظ.